بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم انجیر کی اور زیتون کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ والتین، فرمایا قسم انجیر کی اور زیتون کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین اور زیتون ان کا معنی کوئی مجاز ان میں نہیں ہے، یہی وہ جو پھل آپ لوگ کھاتے ہو اسی کی قرآن بات کر رہا ہے۔ ابن عباس نے یہ تشریح جو کی ہے یہ مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 4002 4002۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ جی، طور سینین، طور پہاڑ ہے اور سینین اس کا لفظ معنی ہوتا ہے برکت والا۔ وہ جو طور سینا ہے تو اس کا مطلب ہے سینا کا برکت والا پہاڑ۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ امن والے شہر مکہ کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، برکت والے طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، یہ چار قسمیں اللہ کریم نے اٹھائی ہیں۔ ایک مقام پر آپ کو وہ جو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 جب ہم نے پڑھی تھی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہاں جو تورات اور انجیل کے وہ باقاعدہ بیانات تھے وہ آپ کو پڑھ کے باحوالہ سنائے گئے تھے۔ یہاں تھوڑا سا اشارہ کر دینا دوبارہ مناسب ہے کہ تین اور زیتون یہ ان پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چلہ کاٹا تھا، اور طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ ہے۔ وہذا البلد الامین، اس میں غار حرا جیسے مقام، گویا یہ بھی پہاڑ ہے اور پہاڑوں کا دامن اور وادی ہے، تو تینوں جگہ پر پہاڑوں کا صراحتاً یا اشارتاً تذکرہ مل رہا ہے۔ اور تورات کے الفاظ آپ کو لکھائے تھے کہ خداوند سینا میں آیا اور سعیر سے ظاہر ہوا اور فاران میں جلوہ گر ہوا، تو یہی وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو تصدیق کرتی ہیں تورات کے اس بیان کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا۔ بہترین ساخت میں بنایا، احسن تقویم، بہترین تقویم پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان اپنی بنیاد اور اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہے۔ انسان دنیا کے اندر رونما ہونے کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اپنے کمالات اور اختیارات کے حوالے سے سب سے زیادہ سمجھدار، عقل والا، ناطق اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہے۔ ہر لحاظ سے انسان کی تقویم احسن ہے۔ آگے چلے جائیں۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اسے پھیر لائے سب نیچوں سے زیادہ نیچے۔ پھر اس کو سب سے نیچے پھیرا گیا، ریورس کیا گیا۔ انسان دنیا میں جس طرح بھیج دیا گیا ہے اس کو اپنی حقیقت اس وقت بھولی ہوئی ہے۔ یہ احسن تقویم والی چیز تھی، لیکن رددناہ اسفل سافلین کے بعد انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا ثواب ہے۔ جی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں جگہ جگہ ملتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ ان کے اوپر دین کا بنیادی طور پر دار و مدار ہے۔ یہی تو جو چیزیں ہیں جو ڈیمانڈڈ ہیں، ایمان ٹھیک کرو، عمل ٹھیک کرو، اور ان کو اجر ہے غیر و ممنون۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مستقل عبادت کا عادی ہوتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اور اس کا وہ ناغہ ہو جائے، عبادت نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے آنے والے ناغے کو پر کر دیتا ہے اور اس کے عبادت کیے بغیر بھی اس کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ بخاری 2996 2996۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو کون ہے جو اس کے بعد قیامت کے بارے میں آپ کو جھٹلائے؟ دین بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے۔ تو اتنے سارے حقائق سامنے آ جانے کے بعد کسی دلیل سے بھلا کون جھٹلا سکتا ہے؟
أليس الله بأحكم الحاكمين کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ والتین والزیتون، آپ نے پوری صورت بھی پڑھ دی، الیس اللہ بأحکم الحاکمین تک پڑھ کے فرمایا جس نے یہ صورت پڑھی تو فلیقل، اسے چاہیے کہ کہے آخری الفاظ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کہنا چاہیے بلا، کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات پر گواہوں میں شامل ہوں کہ اللہ واقعی احکم الحاکمین ہے۔ ترمذی 3347 3347۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آگے چلے جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اول سورۃ نزلت من القرآن اقرأ باسم ربک الذی خلق، قرآن کی سب سے پہلی صورت جو نازل ہوئی تھی وہ یہی سورۃ العلق تھی۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4004 4004۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا۔ اما پاک فرماتی ہیں کہ اول ما بودع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے، اور جو کچھ آپ دیکھتے تھے صبح کے فلق کی طرح جو رات کو دیکھا تھا وہ صبح سامنے آ جاتا تھا۔ اور سب سے پہلے جو وہی نازل ہوئی تھی وہ یہی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بخاری 4956۔ خلق الانسان من علق، خون بستہ سے انسان کو بنایا، خون بستہ جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے، سب سے زیادہ اکرام والا ہے، کریم ہے۔ جی۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو اتاہ الملک بنمط من دیباج فیہ مکتوب، ریشم کا ایک ٹکڑا لایا، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ کپڑا سامنے رکھ کے کہا گیا تھا کہ پڑھیے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4006 4006، مرسل ہے مگر صحیح ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ جی، انسان کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، جی چلتے جائیے۔ ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، انسان نے خود کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ جی۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جی۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے عبدا اذا صلی، ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، اے محبوب آپ بتائیں اگر وہ روکنے والا ہدایت پر ہوتا او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا اس کے لیے بہتر نہ ہوتا؟ ارأیت ان کذب وتولی، آپ بتائیں اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیر لے تو وہ اللہ کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے گا؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو پکارے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ پر مقرر کیے ہوئے طاقتور فرشتوں کو بھی بلا لیں گے۔ یہ جتنی آیتیں آپ نے آیت نمبر 7 سے 18 تک یہ آپ نے پڑھی ہیں، ان میں ابو جہل کا تذکرہ ہے، یعنی سبب نزول یہ ہے، ورنہ عموم کے اعتبار سے جو بھی حرکت کرے گا اس پر فٹ ہوگی۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھوں گا تو میں یہ سلوک کروں گا، وہ سلوک کروں گا، اپنے طرف سے اس نے بڑھ کے ماری تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ کریم جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مسلم 2797 2797۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، اسے کوئی عذاب سے نہ بچا سکے گا
تو آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں اور ہمارے لیے سجدہ کریں اور ہم سے مزید قریب ہو جائیں۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ مخالفت کرنے والا مخالفت کرتا رہے، آپ اس کو لفٹ ہی نہ کرائیں، آپ کی رغبت الٹا اللہ کی طرف زیادہ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ خود ایسے بندے کو جواب دے لیتا ہے۔ جواب دینے کے اس کے پاس بے انتہا طریقے ہیں۔ ہم بحیثیت طالب علم اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں۔ اپنے مخالف جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جھک مار رہا ہے، عادت کر رہا ہے، آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہے، اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اسے خواہ مخواہ اہمیت نہ دیں۔ وہ چیختا پیٹتا رہ جائے گا کہ یار مجھے تو کتے کے برابر بھی نہیں سمجھا اس نے، تو ہوتی بھی یہی حقیقت ہے۔ اور الٹا اللہ کریم آپ کا ساتھ دے گا اور اس بندے کو ٹکا ٹکا کے جواب دے گا۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، ایک دفعہ ایک یہودی صدیق اکبر کو گالیاں دے رہا تھا۔ صدیق اکبر خاموش تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ اس نے جب بار بار گالیاں دی، صدیق اکبر نے اتنا کہا یار بس کر۔ حضور علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے۔ صدیق اکبر پیچھے پیچھے گئے، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، بات صرف اتنی تھی کہ جب آپ چپ تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہوا تھا جو آپ کی طرف سے اس کو جواب دیتا تھا۔ جب آپ بول پڑے، آپ نے اپنا کیس خود ٹیک اوور کر لیا تو اللہ نے فرشتہ واپس بلا لیا۔ میرا لطف اندوز ہونا اس میں تھوڑا سا انقطاع آیا تو میں اٹھ کے آ گیا، اور بات کوئی نہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میری اس بات کو آپ معمولی بات نہ سمجھنا، زندگی بھر کا ایک اصول بنا لو۔ یہاں سجدہ ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہاں ہم نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا تھا۔ مسلم 578۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ نازل کرنے سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ انزل القرآن فی لیلۃ القدر جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن کو ایک ہی بار پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا۔ اس بات کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، ورنہ قرآن تو آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا ہے۔ مستدرک حاکم 4009 4009۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟ جی شب قدر کیا ہے؟ آگے چلیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے۔ ان الفاظ کا پس منظر یہ ہے، امام مالک نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا اعمار الناس قبلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کی عمریں کتنی کتنی ہوتی تھیں، ہزار مہینے عمریں ہوتی تھیں، یا اللہ جتنا چاہتا کسی کو زندگی دیتا تھا لیکن عمریں لمبی ہوتی تھیں۔ تو فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ اعمار امتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کی عمروں کو تھوڑا محسوس کیا، یہ تو 50 60 70 80 90 سال جنرلی یہ ہوتی ہیں عمریں، تو اتنا یہ عمل نہیں کر سکیں گے جتنا موقع پہلے لوگوں کو ملتا تھا اس وقت۔ فَآتَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کی، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 698 698۔ یہاں ایک کچا سا سوال اٹھایا گیا ہے کہ جی یہ بنو امیہ کی حکومت تھی 1000 مہینہ، تو اس کے مقابلے پر لیلۃ القدر نازل کی گئی۔ یہ بات چٹا جھوٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اوپر ابھی آپ کو حدیث بتا کے آ رہا ہوں، موطا امام مالک حدیث نمبر 698، اس میں کیا لکھا ہوا؟ اس میں بنو امیہ کی بات ہو رہی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کی عمریں اگلے زمانے کے لوگوں کی عمروں کی نسبت تھوڑی دیکھ کر یہ لیلۃ القدر حاصل کی؟ ایک بات۔ نمبر 2، بنو امیہ کی حکومت 1000 مہینہ نہیں رہی، لعنت اللہ علی الکاذبین، ان کی حکومت 92 سال رہی ہے۔ کتنے سال؟ سن 40 ہجری سے 132 ہجری تک۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ الخلفاء، اہم کتابیں تاریخ کی جو علماء کی لکھی ہوئی ہیں، محدثین کی لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھ کے دیکھ لو۔ جبکہ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں،
ان کی حکومت 92 سال ہے. اور جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ بنو امیہ کی حکومت 1000 مہینے رہی، میں نے حساب لگایا پورا 1000 مہینہ بنتی ہے، جما کے جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے اگر حساب لگایا ہے تو آپ ذرا حساب دوبارہ جا کے پڑھنے تشریف لے جائیے، یہ حساب کیسے ہوتا ہے. یہ 92 سال ہے، زیادہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور بات بھی ہے، یہ ذرا پڑھے لکھے بندوں کو جلدی سمجھ آنے والی بات، کہ اگر بنو امیہ کی حکومت سے یہ ایک رات بہتر ہو تو اس میں بنو امیہ کی حکومت کی بے عزتی کون سی ہے؟ ایک چیز افضل ہو دوسری اس سے مفضول ہو تو مفضول کی بے عزتی ہو جاتی ہے. بھائی انبیاء میں بھی افضل و مفضول ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی افضل و مفضول ہیں، تو یہ تو افضل و مفضول کی بات ہوگی. آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اندر کیڑا بے ادبی کا ہے، ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. بات تو اس کے اندر عیب والی ہے ہی کوئی نہیں. بالفرض اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو یہ ساری باتیں علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اسی مقام پر بیان کی ہوئی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے، میں نے آپ کو بالکل آسان بنا کے اور مختصر طریقے سے سمجھا دیا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اس میں فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. جی، اس رات کو فرشتے اترتے ہیں. اس رات کا تذکرہ سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 میں بھی موجود ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں ہر حکیمانہ امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. سلام هي حتى مطلع الفجر. وہ رات سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک. جی، ساری کی ساری رات سلامتی اترتی رہتی ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کرتا ہے، لیکن پچھلے پہر اور اس رات سورج ڈوبنے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ساری کی ساری رات کرم ہوتا ہے، بخشش ہوتی ہے اور عطائیں ہوتی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا. اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ رات جو ہے یہ قدر کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں اس رات کون سی دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. ترمذی 3513 3513. عام طور پر اس رات پڑھنے کی دعائیں اوراد وظائف لوگ پوچھتے ہیں، یہ اچھی طرح نوٹ کریں اور بڑی اہم دعا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے. کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البینہ. یہ کافر لوگ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی زیادہ ہی واضح دلیل نہ آ جاتی، سب دلیلوں سے بھاری دلیل نہ آ جاتی. یہ سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، ان کو سدھارنے کے لیے سب سے بڑی دلیل کی ضرورت تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا سب سے بڑا نبی ان کے اندر مبعوث فرمایا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں. آگے جی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. جو اللہ کے رسول ہیں سناتے ہیں پاک صحیفے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بینہ ہونا، اس کی تصریح خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ بینہ جس کے بغیر یہ لوگ سدھر ہی نہیں سکتے تھے وہ میرا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان بیان ہوئی ہے. شان مصطفیٰ میں جو آیتیں ہم پیش کرتے ہیں ان میں سے یہ آیت ضرور ان میں شامل کرنی چاہیے. تھوڑا سا اشارہ میں دے دوں. بینہ، حضور نے کیا بین فرمایا، کیا واضح فرمایا. حضور کیسے واضح کرنے والی ہستی ہیں. دیکھیے قرآن کے اندر بڑی کھری کھری باتیں ہمارے عمل کرنے کے لیے بڑی آسان باتیں موجود ہیں. پہلی بات ہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا. یہ الفاظ قرآن کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آگے آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. آگے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. وہ ایمان مفصل، یہ سورۃ بقرہ میں بھی ہے، سورۃ النساء میں بھی ہے. یہ تو ہو گئے ایمانیات اختصار کے ساتھ. آگے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا ذکر.
آگے اقیمُ الصلاۃ و آتُوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم ہے، اور اس سے ملتے جلتے بہت آیتیں ہیں، میں انتخابات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آگے کتب علیکم الصیام، پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے کتب علیکم القتال، یہ میں نے موٹا موٹا خلاصہ اور بینات کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اتنی ساری آیتوں کو بھی ہر مسلمان سادہ آدمی سمجھ لے، پڑھ لے، عمل میں لے آئے، انشاءاللہ تعالی جوتا پہنے پہنے دریا کے پار چلا جائے گا، بھیگنا بھی نہیں پڑے گا، کرم ہو جائے گا۔ صرف میرے سامنے یہ 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ فيها كتب قيمة جن میں سیدھے مضبوط احکام کے نوشتے ہیں، سیدھے احکام کے نوشتے ہیں اور بڑی آسان آسان باتیں ہیں۔ جی وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، اور اسلام قبول کرنے کے بارے میں اہل کتاب میں پھوٹ نہ پڑی مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ گئی اور رسول تشریف لے آئے۔ رسول آئے تو ان میں پھوٹ پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر وہ معاملات ضرور آئیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب جو ایک صحابی پر بھی تنقید کرتا ہے سمجھ جائے، اگر اس کو نہیں سمجھ آتا نا کہ میں واضح غلطی پر ہوں تو اسے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہیں میں غلطی پر تو نہیں ہوں، کھڑک تو جانی چاہیے نا، لیکن بدقسمتی کھڑکنے بھی نہیں دیتی۔ اور کیسے سمجھائیں؟ ترمذی 2641 2641 حضور کہہ رہے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ صحابی دی تعریف دسو، میں انہوں صحابی نہیں مندا، یہی ہو رہا ہے نا۔ تو بدماشی اور کس طرح ہوتی ہے؟ جس نے رب رسول کا راستہ چھوڑنا ہو کس بہانے سے چھوڑے گا؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ تھا دین سے نکلنے کا؟ اور کوئی راستہ تھا؟ یہی تھا، یہیں سے یہ سلپ ہوا ہے۔ وہ مرزا کہتا ہے میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، خاتم کا معنی بتاؤ، یہی ہے نا، جھوٹے پہ لعنت۔ میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کا رفع مانتا ہوں، رفع کا معنی بتاؤ۔ رفع کا وہی معنی ہے جو قرآن بتائے، حدیث بتائے، جمہور بتائے۔ لغت میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور انہیں یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں صرف اسی کے لیے، اپنے دین کو خالص کر کے بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ نہایت سیدھا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ ناک کی سیدھ اپنے محبوب پہ نظر رکھ اور چلتا جا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ امام رازی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ اور ادھر بھی خیال نہ کر، ادھر بھی خیال نہ کر، یکسو ہو جا اور اس یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، یہ ہے دین القیمہ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے ہیں، ہر ایک کو یہی پیغام دے کر بھیجا تھا، لا الہ الا اللہ۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25۔ پیدائشی طور پر ہر بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، بگاڑ آگے ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے۔ ہر بندہ پیدائشی طور پر حنیف ہے۔ مسلم 2865 2865۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور شرک کرنے والے سب جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی ہیں جو ساری مخلوق میں بدتر ہیں۔ بدتر لوگ جہنم میں جانے والے بدتر لوگ ہوں گے، شر البریہ۔ آگے چلیے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی کل مخلوق میں بہتر ہیں۔ جی، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وہی بات آگے نا جو پیچھے گزری تھی،
بڑے بڑے دو ہی مقصود ہیں، ایمان، اعمال صالح۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ خیر البریہ، شر البریہ کے بالکل مخالف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا الا اخبرکم بخیر البریہ، میں تمہیں بتاؤں خیر البریہ کون ہے، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال رجل آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، وہ بندہ جو ہر وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑا ہے۔ کلما کانت حیعۃ استوى علیہ، جب بھی اسلام کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ الا اخبرکم بالذی یلیہ، میں تمہیں بتاؤں اس کے ساتھ ملتا جلتا کون ہے؟ یہ تو چوٹی کا بندہ ہے نا، اس سے نیچے نیچے۔ قالوا بلا، جی حضور فرمائیے۔ فرمایا رجل فی سلۃ من غنمہ، وہ بندہ جو اپنے بکریوں کے ریوڑ میں رہتا ہے، یقیم الصلاۃ و یؤتی الزکوٰۃ، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اس سے نیچے اس کا درجہ ہے۔ الا اخبرکم بشر البریہ، میں تمہیں انسانیت میں بدترین انسان بتاؤں؟ جی حضور بتائیے۔ قال الذی یسأل باللہ ولا یؤتی بہ، جو اللہ کے نام پہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے دے دیتا ہے، پھر جب اللہ کے نام پہ کوئی اور اس سے مانگے تو یہ کسی کو نہیں دیتا۔ مسند احمد 9142 9142۔ یہ تو اعمال اور کردار کے لحاظ سے عام طور پر لوگوں کی بات تھی، ویسے پوری کی پوری انسانیت میں سب سے افضل کون ہے، خیر البریہ کون ہے؟ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ یرغب الی الخلق کلہم، تمام مخلوقات میری طرف رغبت کریں گی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف اس دن لپکیں گے۔ مسلم 1904۔ یہ حدیث کے مختصر سے الفاظ ہیں، بہت بڑے ذخائر ہیں ان کے اندر۔ اس میں شفاعت کا ثبوت بھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں سے افضل ہونے کا بھی ثبوت ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی آپ افضل ہیں۔ نمبر 3، اسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابراہیم ہیں، حتیٰ ابراہیم کہنے میں یہی راز ہے، میری طرف سب لوگ بڑھیں گے، میرے دامن میں آئیں گے، حتیٰ کہ ابراہیم بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور کے بعد مرتبہ ان کا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا۔ جی یہ ان کا جنتیوں کا آخرت کی بخشش کا اعزاز اور فوز ہے، اور ان کو جو سب سے بڑا اعزاز ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ وہ قاری ہیں جن کو حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، ترمذی۔ اور حضرت ابی بن کعب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پاس بیٹھ کے تمہیں قرآن سناؤں۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگے کہ اللہ سمانی لک، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ قال اللہ سماک لی، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ فجعل یبکی، ابی بن کعب یہ سن کر رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑھا اور انہوں نے سنا۔ کیا پڑھا؟ یہ صورت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، صورت بینہ حضور نے سنائی۔ بخاری 4960 4960۔ آپ کو یاد ہوگا ابن مسعود سے حضور نے فرمایا تھا تم پڑھو میں سننا چاہتا ہوں، وہ بھی بخاری مسلم میں تھا۔ جہاں ابی بن کعب کو حضور فرما رہی ہیں میں پڑھوں گا تم سنو، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ سمجھ آ جانی چاہیے کہ قرآن سننے سنانے کی خواہش کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اپنی مرضی کے آنڈی گوانڈی گانے لکھنے والوں کے اشعار سننے کی فرمائش ہر کسی کو آ جاتی ہے، قرآن سننے کی فرمائشیں کرنا جب سے لوگوں نے چھوڑا ہے قرآن سے دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، جب زمین اپنے مقررہ زلزلے سے پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال۔ اذا زلزلت الارض، جب ہلا کر رکھ دی جائے گی زمین، زلزالہا، زمین کا پورے جوش کا زلزلہ،
جتنا اس میں زلزلہ آ سکتا ہے. یہ زلزلے آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، لیکن یہ زلزالہ ہا کا مصداق نہیں ہے. وہ زلزلہ کیا ہوگا؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز کا نام ہے. سورۃ حج آیت نمبر 1. اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، ہر بندہ اس وقت نشے میں محسوس ہوگا، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب شدید ہوگا. سورۃ حج آیت نمبر 2. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے. ہاں جی، زمین بوجھ باہر پھینک دے گی، اگل دے گی. اب ان الفاظ پہ غور کیجئے اور اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ پر غور کیجئے. یہ باتیں کسی انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی. یہ انداز، یہ کلام اور زمین کا اس طرح سارا کچھ باہر اگل دینا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو زمین کا خالق ہے. اس طرح کی باتیں پہلے کسی نے نہیں کی. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر کے کہلوا رہا ہے. یہ آئیڈیا کسی کو نہیں تھا ان باتوں کا جو قرآن نے بیان کی ہیں. زمین کے اندر جتنے خزانے ہوں گے، سونے چاندی کی کانیں ہوں گی، اس کے علاوہ معدنیات کے دیگر ذخائر ہوں گے، میتیں دفن شدہ ہوں گی، سب کے سب اس وقت اچھال کے جس طرح قے کر دی جاتی ہے، زمین ہر چیز کو باہر رکھ دے گی. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقیع الارض افلاز کبدہا، زمین اپنے معدے اور کلیجے کے اندر چھپی ہوئی ساری کی ساری چیزیں قے کر دے گی، باہر پھینک دے گی. اور امثال الاستوان من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے ستون لگ چکے ہوں گے، ہر چیز باہر آ جائے گی. اور فیجیء القاتل فیقول، ایک بندہ قاتل ہوگا تو وہ یہ سارا کچھ دیکھ کے بولے گا فی ھذا قتلت، یہ چیز تھی جس کی خاطر میں نے بندہ مارا تھا. آج یہ کتنی بے وقت ہو چکی ہے، ویلیو لیس ہو چکی ہے. ایک اور بندہ کہے گا کہ فی ھذا قطعت رحمی، یہ وہ چیز ہے جس کی خاطر میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا. اور چور کہے گا فی ھذا قطعت یدی، اس کی خاطر میں نے چوریاں کی اور یہ اس کی وجہ سے میں نے ہاتھ کٹوایا تھا، یہ اس کی اوقات تھی. اور ثم یدعونہ فلا یاخذون منہ شیئا، پھر اس چیز کے پاس جائیں گے یا وہ چیز ان کے قریب ہوگی تو اس میں سے کچھ بھی وہ لینا پسند نہیں کریں گے. مسلم 1013 1013. اچھا، اس حدیث پہ غور کریں. عام آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہستی ہو سکتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وقال الانسان ما لها، اور آدمی تعجب سے کہے اسے کیا ہوا. ہاں، انسان حیران ہو جائے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. زمین کو یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی اپنی سب خبریں بیان کر دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارها، پھر پوچھا اتدرون ما اخبارها، جانتے ہو یہ جو خبریں دیں گی وہ خبریں کیا ہیں؟ بلاؤ مستشرقین کو آ کے بتائیں وہ خبریں کون سی ہوں گی. محمد مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، یہ کون سی خبریں دے گی؟ قال فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، اس کی خبریں یہ ہوگی کہ ہر بندے نے اور ہر بندی نے زمین کی پشت پر رہتے ہوئے کیا عمل کیا تھا، وہ اعمال زمین کا چپا چپا بتا رہا ہوگا. اس نے یہاں چوری کی تھی، اس نے یہاں بدکاری کی تھی، اس نے یہاں پر گلا کیا تھا، زمین کا چپا چپا بتا رہا ہوگا. تقول عمل یوم قضا 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 فہذہ اخبارها، زمین بتائے گی فلاں دن اس نے یہ کام کیا، فلاں دن اس نے مجھ پر یہ کام کیا، فلاں دن اس نے مجھ پر یہ کام کیا. یہ ہیں فہذہ اخبارها، یہ ہیں زمین کی دی ہوئی خبریں. ترمذی 3353 3353. میرے ایک دوست تھا، وہ ہم باہر جاتے تھے کہیں گھومنے پھرنے، تو ہر نماز نئی مسجد میں پڑھتا تھا. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ ساری کی ساری مسجدیں اور زمین کے زیادہ سے زیادہ حصے میرے دیے ہوئے سجدوں کی گواہی دیں. سبحان اللہ، اللہ اس کا قبول کرے. بأن ربك أوحى لها، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے امر فرمایا. ہاں، وہ کیوں بولے گی، زمین خبریں کیوں دے گی؟ اس وقت اللہ کا حکم ہو چکا ہوگا. تو پتہ چلتا ہے اللہ کا حکم زمین مانتی ہے.
مانتی کیسے؟ سنتی ہے، سمجھتی ہے، مانتی ہے. لسننگ پاور، اوبیڈینس اور فالوئنگ، پریکٹیکلی عمل کرنا، یہ سارے شعور زمین کے اندر موجود ہیں. جیسا کہ آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ شعور پتھروں میں بھی ہیں، پہاڑوں میں بھی ہیں، پانی میں بھی ہیں، انسان کے انگ انگ میں بھی ہیں. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. اس دن لوگ اچھی بری مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دکھائے جائیں. بندوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، آنکھوں سے دیکھیں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تو جو ذرہ بھر نیکی کرے وہ اسے دیکھے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جو ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. یہ جو ذرہ بھر نیکی ذرہ بھر برائی ہے نا، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. قرآن ذرہ بھر کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ نہیں؟ تو جو کہتے ہیں جی نفلوں دی لوڑ ہی کو نہیں، قرآن کہتا ہے ذرے ذرے کا خیال کر. اگرچہ نفل چھوٹے ہوتے ہیں فرضوں سے، ہم اتنے اندھے ہیں، تیز بنتے ہو، یہ ذرہ ذرہ کام دے گا. حضور کی امت کو ذرے ذرے سے نہ ہٹاؤ. کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹا سے مراد غیر ضروری، ویلیو لیس، یوز لیس. حضور کی امت جس اچھی لائن پہ چلتی ہے، زیادہ سے زیادہ اچھائی پر ان کو گامزن رکھنے کی اور انسینٹیو دینے کی کوشش کرو. سنیے حدیثیں، یہ تو قرآن تھا نا. جس اندھے کو قرآن کا اثر نہیں، حدیث کا کیا اثر ہوگا؟ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثم قال اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثلاثا. 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹ ہٹ کے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو، آگ سے بچو، آگ سے بچو. حتی ظننا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ گمان ہونے لگا، انہو ینظر الیہا، ایسے لگتا تھا کہ حضور آگ کو دیکھ کر یہ بات فرما رہے. ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو، خواہ کھجور کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی دے کر بھی آگ سے بچنا پڑے، بچو. کھجور کا ٹکڑا دینا کیا ہے؟ چھوٹی سی نیکی ہے. فمن لم یجد، اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے، فبکلمۃ طیبۃ، کم از کم یار میٹھا بول ہی بول دو، یہ بھی صدقہ ہے. بخاری 6540 6540. بیٹا مستحبات کی تبلیغ نہ بھی کرو نا. ہر درویش اور عالم کو چاہیے کہ مستحبات کا خیال رکھا کرے. خود اپنا عمل تو اتنا مضبوط ہو نا کہ ہم مستحبات کا بھی خیال کریں، لیکن دوسروں کو مستحبات پہ عمل کرتا دیکھو تو ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو روکو نہیں. اس سے بہت اچھا کام ہے یہ. بھلاؤ بشق تمرۃ. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک بار نہیں، کان یقولو، کیا؟ یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتہا لو بفرسن شاتن. کوئی خاتون اپنے پڑوسن کو تحفہ بھیجتے وقت تحفے کو چھوٹا نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھر سے ہی. کھروڑا پائے پکتے ہیں تو اس میں بکری کے پاؤں بھی پک جاتے ہیں. تو فرمایا یہ اتنی سی چیز بھی کسی کو گفٹ کرنا ہو، چھوٹا نہ سمجھو، دے دو. گھر میں ہے، یہ نہ سوچو برا لگے گا، وہ کیا سوچے گی. کچھ نہیں سوچے گی. اگر وہ سوچتی ہے تو سوچنے دو، تم اپنا اخلاقی فرض ادا کرو. بخاری 6017 6017. بہت حدیثیں جی اس طرح کی. فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھ. لا تحقرن، ہرگز حقیر نہ سمجھ. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. اوکھے ویلے جب کام آئے گی تو پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی چیز کام آ جائے. ابو داؤد 4084. اب گناہوں کی بات بھی دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث کا میں صرف ایک جملہ سنانے لگوں، ایاکم بمحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی پوری ہمت لگایا کرو. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ کے رہا کرو اور انہیں حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹا گناہ اس کی خیر ہے. وہ شکوک و شبہات سے بچنے کا اس لیے حکم ہے. اور اپنے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. مسند احمد 22808 22808. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس بارے میں پورے مستعد ہو جائیے، محتاط ہو جائیے، اور اس کے خلاف بولنے والے گپی اور ٹک ٹاکی لوگوں پر لاحول پڑھ کر انہیں دفع کیجیے. اپنے رب و رسول کے ساتھ لائن سیدھی کیجیے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.